بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 234 235۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، اور وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 راتیں انتظار میں رکھیں، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر ان میں سے کچھ گناہ نہیں جو اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اور تم اس بات پر اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، اور لیکن ان سے پوشیدہ چھپے طور پر عہد و پیمان مت کرو، مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا وقت حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں آج کے درس میں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوفی عنہا زوجہا کی عدت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اگر کسی بیوی کا شوہر، کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، وفات کر جائے، تو اس کی کتنی عدت کے مدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر ذکر کیا ہے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ وہ خاتون اپنے شوہر کے گھر عدت گزارے گی، اور اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے۔ 4 مہینہ 10 دن کی مدت اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے بیان کیا ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے۔ یہ عدت ہر عمر کی عورت کے لیے بیان ہوئی ہے، اس میں کوئی عمر کی تحدید نہیں ہے۔ بوڑھی عورت ہے، اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو بھی 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے۔ جوان عورت ہے
اس کی بھی 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اور اگر حمل والی ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس آیت کے اندر۔ خاوند کی وفات کی عدت تمام عورتوں کے لیے یکساں ہے، شوہر نے اسے صحبت کی ہو یا اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہو۔ اسی طرح سے خواہ وہ جوان ہو، اس کا ذکر گزر چکا۔ آیت کے الفاظ میں ساری خواتین شامل ہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، اور واقعہ برو بنت واشق رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ان کے شوہر کا شادی ہوئی اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، نہ تو خلوت صحیحہ ہوا اور نہ ہی دخول، اس سے پہلے وہ فوت ہو چکے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ انہیں پورا مہر ملے گا، اور اسے عدت گزارنا ہوگی، اور اسے میراث میں بھی حصہ ملے گا۔ یہ روایت ترمذی کے اندر ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، کتاب النکاح میں حدیث نمبر 1145۔ اور اسی طرح سے ابو داؤد کے اندر بھی روایت پائی جاتی ہے 2114 نمبر میں۔ اس عدت میں ایک حکمت یہ ہے کہ عورت کو حمل تو نہیں، اگر حمل ہو تو اس کی عدت حمل سے فارغ ہونا ہے، خواہ تھوڑی دیر میں فارغ ہو جائے، خواہ 8-9 ماہ بعد فارغ ہو، وضع حمل اس کی عدت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت طلاق سے ہو یا خاوند کی وفات سے ہو، یہ ان کا اپنا وضع حمل ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس عدت کے دوران عورت کے لیے نکاح کرنا حرام ہی نہیں بلکہ سوگ منانا بھی ضروری ہے، یعنی عدت کے دوران عورت شادی نہیں کر سکتی، اگر وہ شادی کرے گی تو اس کی شادی حرام کی ہوگی، اور اس کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانے کی اجازت دی گئی۔ سوگ سے مراد نالا شیون، ماتھا پیٹنا، بال نوچنا، گال نوچنا، گریبان چاک کرنا، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ غم کے دن اپنے شوہر کے گھر میں 4 مہینے 10 دن تک گزارے گی، یہی اصل میں سوگ ہوتا ہے۔ لیکن جو عورتیں جزا فضا کرتی ہیں، نالا و شیون کرتی ہیں، ماتم گریا و زاری کرتی ہیں، اپنے شوہر کی خامیاں اور خوبیاں بیان کرتی ہیں، یہ سب چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں غم کے 4 مہینے 10 دن گزارے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے، یعنی ہر قسم کی زینت سے اس عدت کے دوران وہ پرہیز کرے گی، مثلا شوخی، پاؤڈر اور اس طرح سے کلرز، رنگ برنگی کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک خاتون کا معاملہ تھا، وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میرے آنکھوں میں کچھ چبھن ہے، کیا میں سرمے کا استعمال کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا، جیسا کہ بخاری کے اندر کتاب الطلاق میں باب الکحل للحادہ کے ضمن میں لائے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 5338 نمبر میں۔ عدت کے دوران اسے خاوند والے مکان سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض خاتون رہتی ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، 2-4-10 دن اپنے شوہر کے گھر میں گزاری، اس کے بعد اپنے میکے چلی جاتی۔ اللہ کے رسول نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے ان خاتون کو جو لوگ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنی عدت کے ایام اپنے میکے میں جا کر گزارتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے 10 دن آپ کو اسی جگہ گزارنے کے لیے کہا ہے جہاں آپ کے شوہر کا انتقال ہوا۔ ہاں، ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا، جیسے مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی دوسرے جگہ تھی، تو کیا وہ بیوی اپنے جہاں تھی وہیں پر عدت گزارے گی یا شوہر کے مکان میں آ کر کے زندگی گزارے گی، عدت گزارے گی؟
اگر اس کے لیے اپنے شوہر کو دیکھنے اور اس کے جنازے میں شرکت کرنے کا معاملہ ہے تو وہ سیدھا اپنے شوہر کے پاس آئے گی اور جنازے میں شریک ہوگی اور وہاں پر اپنے شوہر کے گھر میں پورے 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ لیکن اگر وہ کہیں آؤٹ آف میں ہے جہاں سے اس کے لیے آنا دشوار ہے یا اس کے اپنے میکے میں ہے اور میکہ دور ہے، اپنے شوہر کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے، دیکھنے کی جو اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی عدت کی جو مدت ہے وہ جس حال میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور وہ جس حال میں تھی اس کو اپنی عدت وہیں پر گزارنی ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم کو غور کرنا چاہیے۔ جو لوگ شوہر کے گھر سے آ کر کے بچیوں کو لے کے چلے جاتے ہیں، ان کو لے کے جانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو عدت وہیں گزارنا ہے جو ان کا اصل میں گھر ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وہاں پر اس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، بڑی ساری پریشانیاں ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہیں، اس کے بہت زیادہ غریب تھا، کوئی پکانے والا دینے والا نہیں ہے، وہ بیمار رہتی ہے، تو وہ اسی بہانے سے اپنے ماں کے پاس جا کر کے اپنی عدت کو گزار سکتی ہے۔ لیکن سب سے بہتر ہے کہ وہ عدت کے جتنے ایام ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے، وہی اس کا اصل مسکن ہے، وہی اصل اس کی عدت کی جگہ ہے اور یہی زیادہ سنت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس آیت کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے کہ یعنی عدت گزارنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کرے یا اولیاء کی اجازت سے دوسرا نکاح کر لیں، تو اس پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہندوؤں کے اثرات سے بیوہ کے لیے دوسرے نکاح کو ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور اس میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے سراسر خلاف ہے، جبکہ مسلمانوں کو ہونا کے چاہیے تھا کہ جیسے ہی کوئی خاتون بیوہ ہو جس کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے مسلمان مردوں کو، تو اس بیوہ کی عدت ختم ہونے کے بعد اس کے پاس پیغام نکاح بھیجنا چاہیے تاکہ اس بیوہ کی زندگی صحیح طریقے سے گزر سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طیبہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے زیادہ شادیوں کی اجازت دی تھی۔ تقریباً خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھیں وہ ساری کی ساری تقریباً بیوہ تھی یا متوفی عنہا زوجہ تھی یا پھر ان کے شوہر کو جو ہے میدان جہاد میں قتل کر دیا گیا تھا، متوفی تھی۔ پتہ چلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، صحابہ تھے، صحابہ بھی 1-2 شادیاں کنواریوں سے کرتے، بقیہ جو آپ کی شادیاں ہوتی تھی 4 شادیوں کی جو اجازت تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو لوگ کرتے تھے وہ تقریباً بیوائیں ہوا کرتی تھی، یا تو متوفی عنہا زوجہ ہوتی تھی یا تو مطلقہ ہوتی تھی، جن کی 3 طلاقیں ہو گئی ہو اور جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا خلا لے لی ہو، تو وہ دوسرے مردوں سے وہ شادیاں کر لیتی تھی تاکہ ان کی زندگیاں صحیح سے گزرے۔ لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر یہ رواج نہیں ہے۔ آج بھی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک مرد کے اندر جگرا ہونا ضروری ہے، اور ہندوستانی کلچر کے حساب سے اس کے پہلی بیوی کا سپورٹ بھی ضروری ہے۔ پہلی بیوی اگر سپورٹ کرتی ہے تو اس کا شوہر دوسری شادی کسی بیوہ سے، کسی مطلقہ سے کر کر کے اس کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج گھروں میں ہماری کتنی بیٹیاں مطلقہ متوفی عنہا زوجہ بیٹھی ہیں، لیکن ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں۔ بیچارے بوڑھے ماں باپ اپنے گھروں میں ان بچیوں کو پال رہے ہیں، اگر ان ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ان بھائیوں کی اذیت یا بھائیوں کی بیویوں کی اذیتیں وہ سہ کر کے کسی بھی طریقے سے ذلت آمیز زندگی برداشت کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی، پاکستان، نیپال اور دیگر جو اطراف ہندوستان ممالک ہے، ان میں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اور باقاعدہ اگر ہم اس مہم کو آگے بڑھائیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے آپ کے خاندانوں میں برکت دے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے آپ کی نسلیں بڑھیں گی اور کئی سارے لوگوں کا آپ سہارا بن جائیں گے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ دوسری جب بیوی آئے گی یا تیسری بیوی آئے گی یا چوتھی بیوی آئے گی تو ہماری رزق میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ان کے آنے سے ان کے رزق کو آپ کے گھر میں پہلے لا دے گا، آپ کی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اس طرح سے آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کمزور نہ سمجھیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے بس دعا کرتے رہیں، یقیناً اللہ رب العالمین رزق کے دروازے آپ کے لیے کھولے گا، اور اس سنت کو آپ زندہ کرنے کی کوشش کریں۔
اور آج کے درس میں جو ہم نے دوسری آیت پڑھی ہے، اس آیت میں ولا جناح علیکم، یعنی عدت کے دوران میں عورت کو صاف الفاظ کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجنا جائز۔ اگر جو ہے عدت کے دوران جائز نہیں ہے، عدت کے دوران، عدت ختم ہوتے ہی آپ اس کے پاس پیغام نکاح بھیجیے۔ ہاں، عدت کے دوران آدمی کچھ طریقے سے اپنے اس خاتون کو کوئی بات سنا سکتا ہے جو عدت کے دوران اپنی زندگی گزار رہی ہے، یعنی اشارتاً اور کنایتاً کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص جس کے گھر میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اگر اس کی بیوی کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ بڑی اچھی نیک ہیں، پارسا ہیں، اچھی ہیں، اخلاق والی ہیں، کردار میں اچھے ہیں، کیریکٹر بھی ان کے اچھے ہیں، تو وہ اتنا آدمی جا کر کے ان کے گھر والوں کو کہہ سکتا ہے کہ میرا دل بول رہا ہے کہ میں بھی ایک شادی اور کر لوں، یا پھر میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ایک شادی کر لوں۔ تو یہ بات اس گھر میں پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد میں وہاں تک جو ہے بھی پہنچ سکتی ہے جہاں سے اس کا ارادہ ظاہر ہوا ہے، اور اس خاتون میں بھی اس کی دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن مطلق طور پر اس مرد کو حالت عدت میں پیغام نکاح بھیجنا اور نکاح کے لیے کوئی ایسا جملہ استعمال کرنا کہ میں تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں جیسے ہی تم پاک ہوگے میں شادی کر لوں گا بول کر کے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اشارتاً وہ کنایتاً کچھ ایسے جملے استعمال کرے جس سے بس بات پہنچ جائے اور کوئی ایسی تحدید قائم نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت عدت میں عورت کے پاس پیغام نکاح بھیجنا منع فرمایا ہے، اور کوئی بات کہہ دینے میں، کوئی اشارتاً اور کنایتاً کہنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فیما ارستم بھی، اس سے مراد ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے، میں چاہتا ہوں کہ شادی کر لوں انشاءاللہ تعالی، تو اس کے ذریعہ سے اس تک وہ پیغام پہنچ جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی میری جو بیوی بننے والی ہو کوئی نیک ہو، پارسا ہو، میں اس سے شادی کروں، جیسا کہ امام بخاری نے کتاب النکاح میں باب قول اللہ عز وجل لا ولا جناح علیکم فیما ارستم میں کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ اس جملے کو لائے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5124 ہے، لیکن یہ حکم اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا یا اسے تینوں طلاقیں مل گئی ہیں۔ ہاں، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو صرف پہلی طلاق دی ہے اور ابھی وہ عدت گزار رہی ہے، تو ایسے شخص کے پاس کوئی ایسا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے، یا دوسری طلاق ہو گئی ہے ابھی عدت کے ایام گزار رہی ہے، تو ایسے بیوی ایسے عورت کے پاس ایسا پیغام یا ایسی باتیں نہیں بھیجنے، کیونکہ وہ طلاق رجعی ہے، وہ کبھی بھی اس کا شوہر اس کو واپس کر سکتا ہے، لوٹا سکتا ہے، اپنی حق زوجیت میں لے سکتا ہے۔ لیکن اگر طلاق بائنہ ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ زندگی گزار رہی ہیں عدت کے، اور اس ایام میں کچھ اشارتاً اور کنایتاً اگر کوئی بات پہنچا دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مطلق طور پر پیغام نکاح بھیجنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ یہ سارا معاملات ہم کو 3 طلاق یا متوفی عنہا زوجہا کے بارے میں ہے، اور اسی سے ہم اپنا جو ہے پیغام نکاح بھیجیں گے۔ جیسے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ان کی 3 طلاقیں ہو گئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پیغام پہنچایا کہ جب تمہاری عدت ختم ہو جائے 3 طلاقوں کے بعد، پھر وہ 3 مہینہ اپنے شوہر کے گھر میں یا اپنے میکے میں جا کر کے عدت گزارے گی۔ جب تمہارا 3 مہینے کا مدت گزر جائے تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے اطلاع کر دو کہ تمہارا عدت ختم ہو گیا ہے۔ جب ان کی عدت ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے اطلاع بھیجی کہ اللہ کے رسول میرے عدت کے ایام ختم ہو گئے ہیں، میں اب کیا کروں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پیغام بھیجا، کہا کہ دیکھو تمہارے ہی پاس قریب میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، آپ ان سے نکاح کر لو۔ یہ روایت سے مسلم کتاب الطلاق کی باب المطلقۃ البائن لا نفقۃ لہا کہ طلاق 3 طلاقیں ہونے کے بعد جب 3 مہینے کی مدت گزار دی جائے تو ایسی عورتوں کے اوپر امام مسلم نے باب باندھا ہے کہ ایسی 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد اس کے اوپر کوئی نان و نفقہ شوہر کے اوپر ذمہ داری کے طور پر نہیں بنتی ہے۔ لا نفقۃ بہا لا نفقتها لا نفقۃ لہا، اس عورت کے لیے کوئی نان و نفقہ نہیں ہے۔ اب اس کو کھلی اجازت ہے، وہ جہاں چاہے وہ اپنی شادی کر سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا
کی جب عدت مکمل ہو گئی تو آپ نے فوراً جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی شادی کروا دی. مگر ایک چیز یاد رہے کہ وہ عورت جس سے رجعی طلاق دی گئی ہے تو اس سے دوران عدت میں کسی شخص کا نکاح کے لیے اشارہ کرایہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ ابھی تک اس میں اس کا شوہر کا حق باقی ہے. اور ایک چیز اور، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ مت باندھو. عدت کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی آپ کو نکاح کرنا ہے، عدت کے اندر آپ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں بعض لوگ جو ہے نکاح کر لیتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے فوراً بعد جو ہے کسی کے پاس جا کر کے نکاح کر لیتی، لیکن ایسا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے عدت کے ایام گزاریں. اگر شوہر کا انتقال ہوا تو 4 مہینے 10 دن، اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو 3 مہینے کی عدت گزار کر کے وہ جو ہے دوسری جگہ اپنی شادی کر سکتی ہے، ان کو اجازت ہے. لیکن اس اجازت میں ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس کو یاد رہنا چاہیے. بچیوں کو جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا جن کے شوہر نے انہیں طلاق دے دیا ہے، 3 مہینہ یا 4 مہینہ 10 دن کی جو مدت اور عدت ہے اس کو گزارنے کے بعد، شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر کے طلاق دینے کے بعد یا اس کی وفات ہونے کے بعد، شوہر کے گھر کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ اپنے اولیاء کی اجازت، اپنے والدین، اپنے ماں باپ کی اجازت ضروری ہے. کیونکہ اولیاء کے بغیر آپ اپنی دوسری شادی نہیں کر سکتے، اس میں بھی آپ کا ولی ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح کے بغیر، ولی کے بغیر نکاح آپ کی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح سے آج کے درس کی جو آخری آیت ہے اس میں جو ایک آخری ٹکڑا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں چل رہا ہے. اس میں نکاح کے سلسلے میں شرعی حکام کے خلاف ہیلے نکالنے پر وعید اور توبہ کی مغفرت، توبہ کی ترغیب دلائی گئی. یعنی دوران عدت اگر کوئی آدمی کو ہیلے بہانے کے ذریعہ سے سختی برت رہا ہے، یعنی میں ہی شادی کروں گا اس خاتون سے، یا اس سلسلے میں کوئی ایسا حکم نافذ کرنے کا کوشش کر رہا ہے، تو اس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے تمہارے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اس لیے تم حد سے تجاوز نہ کرو. اگر تم حد سے تجاوز کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی وعید ہوگی، یا پھر تمہیں اللہ رب العالمین سے اپنے اس گناہ کی توبہ کرنی پڑے گی. تو آج کے درس میں ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں. ان دونوں آیتوں میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو اس کے لیے مدت 4 مہینے 10 دن گزارنی پڑے گی. اور کسی شوہر نے اگر اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دے دیا ہے، یعنی 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اس کو 3 مہینے تک مدت گزارنے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے وہ شادی کر سکتی ہے، اگر اس کو اس کے گھر والے کسی سے شادی کرنے کی اجازت دیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اس آیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی کریم مبارک وسلم.